اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے اس گلشن کو، کیوں باد سحر خفا ہم سے ہوئی ہے۔ 15 اگست یوم آزادی۔ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے کیسی قربانی دی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سن 1857 عیسوی جنگ آزادی کے بعد انگریز بوکلا گئے۔ انگریز تن کے گورے من کے کالے، وہ کہنے لگے کہ آئے دن ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے دن کے بعد بار بار تحریکیں کیوں چل رہی ہے، جنگیں کیوں ہو رہی ہے۔ تو برطانیہ سے حکمرانوں نے مبصرین کو، تجزیہ نگاروں کو ہندوستان بھیجا، اس ملک میں بھیجا، اور انہوں نے اس پورے ملک کا جائزہ لیا اور انگریزوں کے سامنے 3 باتوں کو رکھا۔ پہلے کیا؟ پہلے یہ رکھا کہ سب سے پہلے قرآن عظیم الشان کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ دوسری بات، علماء اکرام کو قتل کر دیا جائے۔ تیسری بات، جذب جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ انگریزوں نے جب یہ تینوں باتوں کو سنا تو فی الفور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے، آپ اٹھائیے تاریخ، یہ ملک 1 یا 2 یا 3 لوگوں سے آزاد نہیں ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے تن من دھن سب کچھ کو قربان کر دیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں نے فی الفور عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا 3 لاکھ قرآن عظیم الشان کو جلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خود تھامیسن لکھتا ہے اپنی یادداشت میں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دہلی سے لے کر پشاور تک سڑک کے دونوں کناروں پر ہر بڑے جھاڑ پر ایک عالم دین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا۔ تھامیسن خود اپنی یادداشت میں کہتا ہے کہ شاہی مسجد میں اور دہلی کی ساری مسجدوں میں، مسجد جہاں پر مسلمان عبادت کرتا ہے، مسجد جہاں پر اللہ کو یاد کرتا ہے، شاہی مسجد میں اور دلی کی مساجد کے اندر پھانسی کے پھندے تیار کیے گئے۔ تھامیسن کہتا ہے کہ روزانہ 80 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا۔ تھامیسن خود کہتا ہے کہ دہلی میں میں اپنے کیمپ میں گیا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 40 علماء اکرام کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمان اور علماء اکرام نے کیسے کردار کو انجام دیا ہے۔ ایک ہلکی سی جھلک بتلا رہا ہوں۔ جذب جہاد ختم کرنے کے لیے نئے نئے فرقوں کو پیدا کرتے گئے انگریز، جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلمان انگریزوں سے جہاد کرنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دہلی میں اس دور کے اندر وقف کی جائیداد انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وقف کے اوپر مدارس چلا کرتے تھے۔ کئی ایسے مدارس جو چھوٹے چھوٹے ہیں بند کر دیے گئے، جن کی گنتی بیان کی جاتی 10,000، اور کئی مدارس کو ملیامیٹ کر دیا گیا، ان پر بلڈوزر پھرا دیا گیا۔ خود تاریخ پر یہ معلوم ہوگا، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ، اس پر بھی انگریز نے بلڈوزر پھرا دیا۔ اس دور میں ایک انگریز حضرت مولانا احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا اور عربی سیکھتا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، ان انگریزوں میں شامل تھا۔ انگریز تن کے گورے من کے کالے،
وہ اپنے استاد کے پاس آیا، حضرت مولانا احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ حضرت میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو علماء اکرام کو پھانسی دے رہے ہیں، لہذا میری گزارش ہے